إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز اور پیارے بھائیوں اور بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر امت میں اپنی طرف سے کسی نہ کسی کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے، اللہ ذوالجلال کی بندگی کی دعوت دی جائے اور انسانوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کس لیے کیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا کی ہے. تو ہر دور میں جو بھی پیغمبر اور اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یہی بتلایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اس طرح کی زندگی گزارنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور مرنے تک اللہ کے دین پر قائم رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے محبت اور ان کی اطاعت، یہ زندگی کی کامیابی کی علامت ہے. اور سب سے آخر میں اللہ ذوالجلال نے تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ اور تمام انسانوں میں بھی سب سے اونچے اور سب سے برتر اور سب سے افضل وہ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج رکھ کر اللہ نے آپ کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول بنا کر بھیجا. آپ نے جب مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، تو آپ نے چونکہ 40 سال مکہ میں گزارے تھے، آپ کا بچپن بھی مکہ میں گزرا، آپ کی جوانی بھی مکہ میں گزری، اور 40 سال تک آپ کی زندگی یہ تمام لوگوں کے سامنے تھی، اور ان جیسا پاکیزہ سیرت، ان جیسا حسن اور جمال میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور ان جیسا کوئی بھی الصادق الامین اس مکہ کے اندر نہیں تھا. اور
انہوں نے بکریاں بھی چرائیں نبوت سے پہلے، اور آپ نے تجارت بھی کی نبوت سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا، یعنی بکریاں بھی چرائیں، مزدوری بھی کی اور تجارت بھی کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے۔ اللہ نے آپ کو وہ برکتیں دیں اور وہ حکمت اور وہ بصیرت عطا کی کہ پورے مکہ میں جتنے بھی سردار تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اگر سب کی نظر پڑتی کہ کون وہ شخص ہے جو الصادق الامین ہے، کون وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی پہ کوئی داغ نہیں ہے، امانت اور دیانت کے اندر بے مثال ہے، خوبصورتی اور حسن و جمال کے اندر جن کی کوئی مثال نہیں ہے، اور حکمت میں، دانائی میں، سمجھداری میں آپ کی فہم و فراست کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو پورا مکہ آپ کی تعریف میں، آپ کی شان بیان کرنے میں وہ ہر وقت لگے رہتے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یا کچھ لوگوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جب مکہ والوں نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اس وقت آپ ابھی اللہ کے رسول نہیں بنے تھے، آپ پر فرشتہ وحی لے کر ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تقریباً 35 سال ابھی آپ کی عمر تھی۔ تو جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا تو اس بات پر یہ قریشیوں میں اور سرداروں میں یہ جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو اٹھا کر، جو ایک جنت کا پتھر ہے اور بڑا مبارک پتھر ہے، اس کو کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے جس جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ اب جتنے قریش کے سردار تھے، جتنے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے، ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کو ملے، اور ہر سردار چاہتا تھا کہ یہ شرف اور یہ برکت میرے ہاتھوں میں حاصل ہو کہ حجر اسود کو ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار کے اندر اس جگہ پر نصب کریں جس جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پتھر تو ایک ہے، پتھر ایک ہے، اب سردار کتنے ہیں؟ ہر قبیلے کا الگ الگ سردار ہے، اب ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو میں اٹھاؤں، اور اس پر ان کا آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے اور تو تکار بھی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق بنتا ہے، اور قریب تھا کہ وہ آپس میں اس کے اوپر ان کی جنگ ہوتی، آپس میں لڑائی ہوتی، اور مکہ میں بیت اللہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ لیکن کسی نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی آپ کسی کو فیصل مان لو، آپ کسی کو فیصل مان لو، اپنا حاکم مان لو، جو وہ فیصلہ کرے آپ سارے کے سارے اس کو تسلیم کر لو۔ اچھا جی، کون فیصلہ کرے گا؟ تو سب نے کہا کہ جو شخص سب سے زیادہ اور سب سے پہلے بیت اللہ میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو فیصل مان لو۔ تو کیا انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر آنے والے
وہ محمد تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن پر ابھی رسالت اور نبوت نازل نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب نے دیکھا کہ اچھا یہ جو قرآن نکلا ہے یہ کس کے نام نکلا ہے؟ محمد، جسے کہتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب نے کہا جی ہم سب کو منظور ہے، یہ الصادق الامین ہیں، ان کی زندگی پر کوئی داغ نہیں ہے، ہم سارے ان کے فیصلے کے پابند ہیں۔ تو چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش اور فراست اور آپ کی قوت فیصلہ، آپ کا عدل اور آپ کی صلح جوئی، آپ دنیا اس واقعے پہ دنگ ہے کہ ایک پتھر ہے اور زیادہ لوگ جھگڑ رہے ہیں اس کو اٹھانے پہ، تو یہ کیسے فیصلہ کریں؟ اگر کسی ایک کو دیتے ہیں دوسرے کہیں گے جی ہمارا حق مار لیا، کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو باقی کہیں گے جی ہمارا حق مار لیا۔ خاموش رہیں بھی، لیکن یہ داغ آپ کی زندگی پر وہ لوگ لگا دیتے کہ جن کو یہ فیصلہ منظور نہ ہوتا، خاموش تو رہتے اس لیے کہ انہوں نے اتفاق کر لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اور ان خاندانوں میں دلوں کے اندر یہ ضرور بغض رہتا اور باتیں بھی کرتے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو اللہ ذوالجلال نے آپ کو کیسی توفیق دی، آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک چادر میں بچھاتا ہوں اور اس پتھر کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیتا ہوں، آپ سارے کے سارے اس چادر اور کپڑے کے کونے پکڑ لو، بھئی اس جگہ پہنچانا ہے نا، اتنا اونچا رکھنا ہے کہ جتنا اونچا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے رکھا تھا، تو آپ سارے کے سارے اس کو اٹھاؤ۔ وہ سب نے ہر طرف سے کونے اور ہر طرف سے آ کر وہ اس کو اٹھا لیا۔ جب وہ اتنا اونچا گیا کہ جہاں اس کو رکھنا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس جگہ پر نصب کر دیا۔ سارے خوش ہو گئے، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہ رہا۔ ایسی عظیم ہستی اور ایسا خوبصورت اور خوب سیرت انسان، جب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر پیغام نازل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ میری طرف سے ان لوگوں کو پیغام دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، وَأَنَا رسول اللہ، اور یہ گواہی دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ اچھا جی، یہ 40 سال سے یہ لوگ آپ کو دیکھنے والے، آپ کے اندر رہنے والے اور ہر جگہ پر آپ کی تعریفیں کرنے والے، اور آپ کے ساتھ اپنی بچیوں کو پیش کرنے والے کہ ہماری بیٹی کی شادی اس خوبصورت اور خوبصیرت انسان سے ہو جائے، لیکن جب آپ نے لوگوں سے کہا نا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر یہی سردار، یہی لوگ آپ کے دشمن بن اور آپ کی یہ حق اور سچ کی آواز کو قبول نہیں کیا، حالانکہ اگر ان کی قسمت اچھی ہوتی اور ان کا نصیب اچھا ہوتا تو ایسا شخص جس کو وہ خود یہ کہتے تھے
کہ ہم نے 40 سال میں ان کے اوپر کوئی داغ نہیں دیکھا، امانت، دیانت، سچائی، کوئی اس کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو جب آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق، مالک اور سچا معبود نہیں ہے، تو سارے کے سارے کہتے کہ لبیک، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، آمنا و صدقنا، ہم نے سن لیا، مان لیا، ایمان لے آئے، سارے کے سارے کہہ دیتے۔ جب آپ نے فیصلہ کرنا تھا اور آپ پر نظر پڑی تو اس وقت تو سب نے کہا تھا جی بالکل صحیح ہے، الصادق الامین ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوا؟ یہ بات غور کرنے کی۔ یہاں جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی تمہارا ایمان اور تمہاری زندگی کا طریقہ اور تمہارا نہج وہ کیا ہو کہ اللہ کی بندگی ہو، اور اللہ کی بندگی میں طریقہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اب کسی نے کیا کہا، یعنی انہی لوگوں نے، یہ پاگل ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے نا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مکہ والوں نے، یہ تو شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے، یہ پاگل ہے، اور یہ تو سرداری چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں مکہ والوں نے کی تھیں یا نہیں کی تھیں؟ بلکہ جب آپ نے، اللہ نے یہ فرمایا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے خاندان کے، قریش کے قریبی لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بلاؤ، اور بنو ہاشم کے لوگوں کو بھی بلاؤ، اور ان کو سب سے پہلے یہ پیغام دو کہ اللہ صرف ایک ہی سچا معبود ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، رحمت للعالمین ہوں۔ یہ ان سب کو دعوت دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کی خدمت کی، اور آخر میں آپ نے ان سے اقرار بھی لیا۔ آپ کہنے لگے میں ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں ابو لہب آپ کا سگا چچا بھی تھا، سگا چچا بھی تھا، اور جس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اس کے بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ تو جب آپ نے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اور وہ آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، آپ کو تہس نہس کرنے والا ہے، فَهَلْ تُصَدِّقُونَنِي، تو تم کیا میری بات کو سچا مانو گے؟ تو کہنے لگے ہاں بالکل سچا مانیں گے۔ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ الْكَذِبَ، کہ ہم نے تو 40 سال آپ کے اندر کوئی جھوٹ اور غلط بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ نے یہ اقرار کروا لیا، اور پھر اسی وقت ان سے کیا کہا کہ چلو پھر میری بات سنو، میری دعوت کو سنو، کہ یہ گواہی دے دو، قولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ اچھا بھائی، یعنی یہ بات کرتے ہوئے آپ کہہ لیں گے چلو آدھا منٹ ہو گیا ہوگا، 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، ابھی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بڑے صادق الامین ہیں، اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ ادھر سے لشکر ایک پہاڑی کے پیچھے
آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم وہ بھی آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ اور ابھی 10 سیکنڈ پہلے کہنے والے واللہ ما جربنا علیک الکذب، اللہ کی قسم ہم نے تو 40 سال کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا۔ تو جب آپ نے یہ ان کو دعوت دی نا کہ گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اسی وقت ہی ابو لہب کھڑا ہو، آپ کا ہی سکا چاچا، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور بھڑک اٹھے، غصے میں آ گئے، اور نعوذ باللہ یہ انہوں نے اپنی زبان سے آپ کے بارے میں یہ لفظ بھی نکال دیا تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، کہ تو تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، کہ تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بالکل پاگل ہو گئے، یہ مجنون ہو گئے، اسی وقت ہی بھڑکے اور سارے کے سارے دوڑ گئے۔ اللہ عز الجلال کو یہ انداز ان کا بالکل پسند نہیں آیا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی پھر جب ابو لہب نے کہا تھا نا تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، تو اللہ عز الجلال نے بھی پھر قرآن مجید کے اندر یہ صورت اتار دی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ وہ تباہ ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جن دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کر کے یہ کہا تھا تبا لک، کہ تجھے تباہی ہو۔ اللہ عز الجلال نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑی شان بڑھا دی، لیکن یہ تباہی اور بربادی یہ اس کے حصے میں آئی، تو اللہ عز الجلال نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور یہ اس آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارتی ہوگی، ذات لہب، اس کا نام یہ کیا پڑ گیا ابو لہب، کہتے ہیں ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ لہب کا معنی ہے کہ شعلے مارتی آگ، یعنی جو آدمی بہت سرخ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور چہرہ اس کا وہ روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن اللہ عز الجلال نے فرمایا کہ یہی لفظ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، کہ تو ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارنے والی ہے، اور ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا دولت اور مال تیرے کام آئے گا، اور نہ یہ تیری سرداری اور یہ تیرے عمل کام آئیں گے، اور نہ ہی تیری قرابت کام آئے گی کہ وہ سگا چچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں یہاں صرف آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے پاکیزہ انسان، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر انسان، لیکن جب انہوں نے حق کی دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کے خلاف ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور لوگوں سے بھی کہا اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کے پاس نہ کہیں بیٹھ جانا، اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ جادو کر دے گا آپ کے اوپر، اور یہ آپ کو غلط تعلیم دے گا، یہ کسی اور طرف آپ کو لگا دے گا، جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے وہ تمہیں چھڑا کر یہ ایک نئی دعوت اور نئے دین پر لگا دے گا۔ تو جب ایک اس طرح عظیم انسان کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، تو یہی عادت ہر دور میں رہی ہے کہ کوئی بھی جب حق کی اور سچ کی دعوت دیتا ہے تو 3 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ
کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسی وقت مان لیتے ہیں، وہ پہلی آواز پر ہی کہتے ہیں آمنا وصدقنا، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی ساتھ ہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ کے دوست تھے نا، اور تجارت میں بھی آپ کے ساتھ جاتے رہتے تھے شام کے علاقے میں، سیدہ خدیجہ کا مال لے کر جب آپ جاتے تھے تو یہ ان کو دعوت دی، انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی شک کا اظہار نہیں کیا، اسی وقت ہی پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، یہ غار حرا سے واپس آیا ہوں اور اس طرح وہاں فرشتہ آیا ہے اور مجھے اس نے یہ بتلایا، یہ پڑھایا، یہ ایک لمبی حدیث ہے، تو انہوں نے بھی آپ کی یہ دعوت سنتے ہی یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ نے بھی اسی وقت گواہی دے دی۔ آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے جب اس کو بتایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے اور زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے بھی سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، اسی وقت ہی انہوں نے بھی پڑھ لی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چونکہ بچپن سے آپ کے گھر میں پرورش پائی، آپ نے ان کی نشو و نما اور تربیت کی، اور وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بھی کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور صرف اللہ کی ایک بندگی کی گواہی دینی ہے، تو وہ کہنے لگے جی میں اسی وقت تیار ہوں۔ تو آپ نے سوچا کہ اس کی ذرا عمر چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی عمر کی وجہ سے یہ پڑھ لے اور بعد میں جب اس کے اوپر سختیاں آئیں تو چچا ابو طالب بھی ناراض ہو جائے، دوسرے بھی کہیں کہ بھئی تو نے یہ بچے کو اپنے پیچھے لگا لی۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتستشیر آباک، کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ مشورہ کر لو، ابو کے ساتھ مشورہ کر لو ذرا۔ تو اب یہ چھوٹی عمر کے باوجود اللہ عز وجل نے سلیم الفطرت اور کیسی فراست اور ایمانی قوت اور اس حیدر کرار کو ایمانی جرأت یہ بچپن میں ہی کیسے عطا فرما دی۔ انہوں نے ایسا آگے سے جملہ بولا، ایسا آگے سے انہوں نے جملہ بولا، آج وہ 1450 سال کی تاریخ کا حصہ ہے اور محفوظ، اور دنیا دنگ ہے۔ کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے کہ کیا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے ابو سے مشورہ کیا تھا؟ کیسی بات کہ اللہ عز وجل نے جب مجھے پیدا کیا تو کیا میرے ابو سے پوچھ کر مجھے پیدا کیا تھا؟ اب جب اللہ کا پیغام آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مان لو، تو اب مجھے پھر ابو سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ تو میرے خالق اور مالک کا پیغام آ گیا ہے، اسی وقت ہی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ بھئی یہ تو محمد کو اللہ نے اپنا رسول بنا دی اور اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، انہوں نے بھی اسی وقت یہ کلمہ قبول کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف سے ملے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ سعد بن ابی وقاص سے ملے، یہ جو عشرہ مبشرہ کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ان کو ملے، انہوں نے بھی سنتے ہی اس کلمے کو قبول کر لیا۔ اب ان لوگوں کا رویہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اور تھا، اور یہ جو لوگ ہیں ان کا رویہ کیا تھا، یہ اور تھا۔ ان کو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے مہاجرین میں بھی، یعنی اہل مکہ میں جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور مدینہ والے جو لوگ انصار تھے ان میں بھی جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور پھر ان کی اتباع کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اللہ کی رضا کا مقصد یہ ہے، جس پر بھی آپ رضی اللہ عنہ کا لفظ بولیں گے نا، قرآن مجید بولے گا رضی اللہ عنہ، یہ آپ لفظ یاد رکھ لیں، رضی اللہ عنہ۔ تو رضی اللہ عنہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ اس پر خوش ہے، راضی ہے، اور یہ جنتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو جو رضی اللہ عنہ ہے وہ جنتی ہے۔ اب کتنی قسم کے لوگ ہیں جو رضی اللہ عنہم ہیں، رضی اللہ عنہ۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، سارے کے سارے۔ جب کسی صحابی کا آپ نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جی، رضی اللہ عنہ۔ جب ہم ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح درجہ بدرجہ جتنے لوگ بھی آپ کی زندگی میں ایمان لائے اور ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی کی ان کو زیارت ہو گئی، آپ کو دیکھ لیا، انہوں نے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، صحابی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ایک دفعہ بھی دیکھ لیا تو اللہ نے اس کی ایسی قسمت بنا دی کہ اس کے ساتھ یہ لفظ لگا دیا، رضی اللہ عنہ، کہ اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس طرح کا جو دور ہو، فتنوں کا دور ہو، میڈیا کا دور ہو، اور سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں اور مختلف چینل ہوں، ان سے ہمیں غلط، صحیح، جھوٹ، افسانے اور قصے کہانیاں سننے کو ملتی ہوں، اور جن میں صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ تبرہ کیا جاتا ہو، ان کی طرف ظلم اور زیادتی منسوب کی جاتی ہو، تو بس ایسے دور میں اپنی ایمان کو بچانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی برکت ہے اور انسان کی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے
ایک تو یہ اصول آپ سمجھ لیں کہ جو بھی صحابی ہے حالت ایمان میں آپ کو دیکھ لیا اس نے، یہ ایسا نسخہ تھا اور یہ ایسا کیمیا اس کو حاصل ہوا کہ اب اگر ان کے بعد لاکھوں اولیاء آ جائیں، اربوں کھربوں اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں، لیکن وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے حالت ایمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیا۔ وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی، قیامت تک لوگ آنے والے ان سب کے درجے کو اکٹھا کر لیں تو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگردوں اور صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمیں بلا استثناء، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا۔ دیکھیے، ہم لوگوں کے قصے کہانیاں سنیں اور اپنے ذہن کو خراب کریں کسی صحابی کے بارے میں، بدظنی آ جائے ہمارے اندر اور غلط فہمی وہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اچھا، کیا واقعی عمر بن خطاب نے بڑا کچھ ظلم کیا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ جو باغ فدق نہیں دیا تھا سیدہ فاطمہ کو، ابو بکر نے یہ ظلم کیا تھا جی، نعوذ باللہ، وہ خلافت حضرت علی کو نہیں دی تھی، خود خلیفہ بن گئے تھے، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ اگر ادھر ادھر کی باتیں کوئی آپ کے کان میں پڑتی بھی ہیں تو آپ کہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب ابو بکر صدیق السابقون الاولون میں ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہ، کہ میں اس پر خوش ہوں، تو ساری دنیا بھی ان کی دشمن بن جائے تو کیا ان سے اللہ کی رضا کو کوئی چھین سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو، اس طرح کے دور میں بھی آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں بلا استثناء فیصلہ کیا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، استاد تھے، معلم بنا کر بھیجا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان سے خوبصورت اور کامیاب معلم نہ آج تک پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اچھا جی، بڑا قابل معلم ہو اور اس کو جو شاگرد دیے جائیں، جو اس کی یعنی کلاس اس کو دی جائے، تو وہ کلاس بھی ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ چن چن کر اس کے پاس بھیج دے، چن چن کر۔ ساری مخلوق میں سب سے پہلے آپ کی کلاس میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے کن کو منتخب کیا؟ ابو بکر کو منتخب کیا، سیدنا علی کو منتخب کیا، سیدہ خدیجہ کو منتخب کیا، اور زید بن حارثہ کو منتخب کیا۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے داخلہ لے لیا۔ اور یہ کس نے بھیجے تھے ان کو؟ اللہ ذوالجلال نے شاگرد بنایا۔ پھر عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے، اور بڑے بڑے لوگ آ گئے، انصار کے لوگ بھی آ گئے مدینے سے، اور اہل مکہ سے بھی بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ نے سب کو چن چن کر آپ کی کلاس میں ان کو داخل کروا دیا، اور پھر نصاب بھی اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے بھیجا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ اور ان کو اپنی سنت اور اپنی حدیث سکھاؤ۔ کیوں جی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا مسلمانوں کے لیے نصاب نازل ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ آج اگر کسی نے میٹرک پڑھنی ہو تو وہ پہلے جا کر نصاب خریدتے ہیں نا کہ بھئی کون کون سی کتابیں ہیں جو میٹرک میں پڑھی جاتی ہیں۔ جس نے پرائمری پڑھنی ہو، اگر آپ بچے کو پہلی میں داخل کرواتے ہیں تو آپ داخل کرواتے ہی
دکان پہ جاتے ہیں کہ جی یہ بچے کو کیا پڑھانا ہے، پہلی کلاس میں کیا پڑھانا ہے، اور یہ 5ویں میں کیا پڑھانا ہے اس کو، اور اس کو میٹرک میں کیا پڑھانا ہے، پھر آگے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے FSC کے بعد، تو پھر کون سی کتابیں اس کو پڑھانی ہیں، اس کو انجینئر بنانا ہے تو پھر اس کو کون سی کتابیں پڑھانی ہیں۔ لیکن جن کو جنت کا وارث بنانا تھا اور جنت جن کی مشتاق تھی اور جن کو سب سے پہلے اللہ عز الجلال نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینا تھا اور جن کو یہ بتانا تھا اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المفلحون، اور یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے نصاب اس وقت سے لے کر قیامت تک اسلام کا نصاب ایک ہی ہے اور وہ بدلہ نہیں ہے، اور وہ کیا تھا؟ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے نا۔ جو لوگوں نے کتابیں لکھی وہ ہمارا نصاب نہیں ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے بھیجی ہے قرآن اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے حدیث اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی، یہ ہر مسلمان کا نصاب ہے، اور اسی کو جتنا زیادہ پڑھ لیں گے اتنے درجات زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اللہ نے معلم بھی بھیجا، پھر آسمانوں سے نصاب بھی بھیجا، اور پھر شاگرد بھی چن چن کر اللہ نے دیے، اور پھر امتحان بھی لیا کہ نہیں لیے؟ کیوں جی؟ اگر کوئی استاد بڑی محنت سے پڑھائے تو ہم میٹرک کا امتحان لینے کے لیے کسی یہ کالج سے کسی کو بلا لیں، یا جو افسر یہ تعلیم کا افسر ہے اس کو ہم بلا لیں گے، وہ پیپر چیک کریں گے۔ انسانوں کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اس میں یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، پیسے بھی چل سکتے ہیں، رشوت بھی چل سکتی ہے، نمبر بڑھانے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو لیکن ان کو رزلٹ بنانے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ یہ کئی لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں نا جی بچے اور ہمارے یہ نوجوان، وہ کہتے ہیں جی ابو یہ میں نے تو یہ پیپر میں نے بڑی محنت کی تھی اور بڑا اچھا میں نے پیپر کیا تھا، تو یہ استاد نے جس نے چیک کیا ہے اس نے تو مجھے بہت تھوڑے نمبر دیے، اس کو دوبارہ چیک کرواؤ۔ کیوں جی؟ دوبارہ چیک کروانے کا اختیار ہے نا ہمارے پاس، اور ہم کرواتے بھی ہیں، اور کئی دفعہ نمبر بڑھ بھی جاتے ہیں، کئی دفعہ نمبر بڑھ بھی جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس کا رزلٹ بنانے والا، چیک کرنے والا ایک انسان تھا، قابل سے قابل ٹیچر بھی ہو، غلطی ہو سکتی تھی، لیکن صحابہ کرام اور ان شاگردوں کا اور اس معلم انسانیت اور محسن انسانیت ٹیچر اور شاگردوں کا امتحان کس نے لیا ہے؟ آسمان والے خالق اور مالک اللہ عز الجلال نے لیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ نے پھر ان صحابہ کا امتحان لیا اور دلوں کو دیکھ کر لیا، یہ صرف زبانی نہیں سنا۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، یہ ہمارے جو بچے ہیں نا جی میٹرک FA کرنے والے، یہ رٹا لگا لیتے ہیں، اور کوئی ان کو اندازہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ نا سوال آپ کر لو، یا وہ پچھلے پیپر لے لیتے ہیں نا ہمارے بچے اور کہتے ہیں جی بس یہ ذرا نا یاد کر لو، زیادہ سوال اسی سے آئیں گے، رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن صلاحیت اتنی نہیں ہوتی۔ ایسے ہے نا، رٹا لگا لیا، وہ سوال آ گیا، رٹا لگایا ہوا تھا، جواب لکھ دیا، پاس ہو گئی۔ لیکن اللہ عز الجلال نے صرف صحابہ کی زبان سے
یہ قرآن سن کر ان کے نمبر نہیں لگائے، جو انہوں نے خود لکھا ہو اس کو دیکھ کر نمبر نہیں لگائے۔ اللہ عز الجلال نے تو ان کی 23 سال تک زندگی کی قربانیاں بھی دیکھی تھیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق اور غزوہ فتح مکہ، ان کے اندر ان کی قربانیاں بھی اللہ نے دیکھی تھی۔ 23 سال تک اللہ نے ان کی حالت بھی دیکھی تھی کہ ان کی رات کیسے گزرتی ہے ان شاگردوں کی، اور ان کا دن کیسے گزرتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا برتاؤ کیسا ہے، ان کا کاروبار کیسا ہے، اور ان کی اپنے استاذ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فداکاری اور جانثاری، اور ان کی ایک ایک اشارے پر اپنے جان اور مال اور بچے ہر چیز کو قربان کر دینا، ان سب چیزوں کو اللہ عز الجلال نے دیکھا ہے، اور پھر دلوں کو بھی دیکھا ہے کہ یہ ساری باتیں اوپر اوپر سے ہیں یا اندر سے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے دلوں کو بھی دیکھا، امتحان لیا کہ ان دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ لہم مغفرۃ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ نبی نہیں تھے، یہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہو، لیکن ان کی جانثاری اور فداکاری اور ان کے دلوں میں اپنے استاذ کی محبت اور ان کی دین کے لیے قربانیاں، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، یہ بخشے ہوئے ہیں اور ان کو بڑا اجر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان پر راضی ہوں۔ تو اب اللہ کا یہ جو رزلٹ ہے یہ غلط ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ جو اللہ نے رزلٹ دیا ہے اور قرآن میں دیا، حدیث میں دیا، یہ اس کو کوئی دوبارہ اپنے چیک کروانے کی ضرورت ہے؟ کوئی شک شک پڑ جائے آدمی کو کہ بھئی پتہ نہیں شاید کسی نے رشوت دے دی ہو، پیسے دے کر ابو بکر نے نمبر، بڑے تاجر تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، پیسے دے کر یہ نمبر لگوا لیے ہوں، یا بھول کر غلطی سے یہ نمبر لگ گئے ہوں؟ نہیں۔ تو پھر جو آپ کے صحابہ ہیں، خواہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، فاروق ہوں، علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عشرہ مبشرہ کے لوگ، یا بدر میں لڑنے والے لوگ، یا احد میں لڑنے والے لوگ، خواہ شروع میں مسلمان ہونے والے یا آگے جا کر مسلمان ہونے والے، مدینہ میں وہ مسلمان ہونے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ بھی ایمان کی حالت میں گزار لیا ہو، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمان ہونے والے، جب سب کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے، یہ پاس ہیں، مفلحون ہیں، فائزون ہیں، یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے کہا یہ میرا لشکر ہے، یہ میری جماعت ہے، تو پھر ہم کسی کے بارے میں صرف قصے کہانیاں سن کر جی فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، کیا ہمیں اپنے ایمان کو برباد کرنا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بیٹوں، ہر صحابی، وہ خلفائے راشدین ہوں، بعد والے صحابہ ہوں، وہ سیدنا امیر معاویہ ہوں، سیدنا عمر بن عاص ہوں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہوں، سیدنا طلحہ اور زبیر ہوں، جو عشرہ مبشرہ کے جلیل القدر لوگ تھے، ہم سب کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ بخشے ہوئے ہیں اور رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ساری دنیا ناراضی ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں اور ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے رب نے کہا ہے میں راضی ہوں تو ہم بھی کہیں گے جس پر اللہ راضی ہے اس سے ہم بھی راضی ہیں، کوئی بھی صحابی ہو۔
اور دوسرا نمبر آتا ہے ازواج مطہرات کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں، اور ہماری کیا لگتی ہیں جی؟ وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں اور ہماری مائیں ہیں۔ وہ کسی نے جو ہماری بڑی جلیل القدر امی جان ہیں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور انہوں نے آپ سے بڑا دین سیکھ کر آگے امت کو پہنچایا، ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ ہے، اور صدیق کی بیٹی ہے، اور محبوبہ ہے، اور اللہ کے محبوب کی زوجہ ہے، اور تمام مومنوں کی ماں ہے۔ تو کسی نے ان کو آ کر کہا کہ فلاں ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا ہے جی عائشہ میری امی نہیں، میں عائشہ کو اپنی امی نہیں مانتا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیا، لیکن ایک بات سمجھا دی، وہ بات آپ بھائی بھی سمجھ لیں، بات سمجھا دی۔ کہنے لگی کہ ہاں وہ صحیح کہتا ہوگا، وہ صحیح کہتا ہوگا، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، میں کیا ہوں؟ مومنوں کی ماں ہوں۔ امہات المومنین ازواجہ امہاتہم، میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔ تو اگر وہ مومن نہیں ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ میری ماں نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ مومنوں میں شامل نہیں ہوگا، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، ہماری ماں ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے پاکیزہ شخص کے گھر میں نعوذ باللہ کوئی برے کردار والی خاتون اور بیوی آ جائے آپ کے بستر پر، آپ کے گھر میں، اور سارے مومنوں کی وہ ماں بنے، اور اس کا کردار صحیح نہ ہو، اس کی سیرت صحیح نہ ہو۔ کہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے ہمیں، کوئی انسان کو بولتے ہوئے کوئی اللہ کا ڈر، کوئی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ آپ کی بیویوں کے اوپر تنقید حقیقت میں کس کے اوپر تنقید ہے؟ اللہ ذوالجلال کے اوپر تنقید، رسول اللہ پر تنقید۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین۔ جو بری عورتیں ہیں وہ برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اگر آپ ہیں، عزت والے ہیں، آپ اپنے گاؤں میں اپنی برادری میں عزت والے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی میری شادی یا میرے بیٹے کی شادی کسی ایسی جگہ پر ہو رہی ہے کہ جس خاتون کا کردار صحیح نہیں، تو کیا آپ اپنے بیٹے کی شادی ادھر کریں؟ ایک ہم گناہ گار انسان ہو کر اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو کیا اللہ ذوالجلال اس کو برداشت کرتے ہیں؟ جو ہر وقت جبرائیل کو بھیج کر آپ کی قدم قدم پر رہنمائی ہو رہی ہے، کیا اللہ ذوالجلال برداشت کرتے ہیں کہ میرا آخری پیغمبر، آخری نبی، رحمت للعالمین اور سب سے خوبصورت اور خوبصیرت ایک مزکہ اور مطہر انسان، اور اس کی بیویاں میں غلط یعنی اپنا غلط ذہن رکھنے والی اور غلط کام کرنے والی، وہ میں ان کی بیویاں بنا رہا ہوں؟ یہ اللہ کو برداشت ہے؟ اس لیے اس لڑائی میں بھی وہ جو صحابہ میں آپس میں غلط فہمی میں جو لڑائیاں ہوئیں، ہمیں ان میں جج اور فیصل بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ صحابہ جو آپس میں ان کی کوئی جھگڑا یا کوئی لڑائی ہو بھی گئی، وہ سب ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے تھے، وہ جنتی سمجھتے تھے، اور کسی سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان اور صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اس لیے جنگ جمل میں بھی ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ تو ہماری امی ہیں،
آپ کیا ہیں؟ ہماری امی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ دنیا میں بھی آپ ان کی بیوی تھیں اور جنت میں بھی آپ ان کی بیوی ہوں گی۔ لیکن مجھے شکوہ ہے کہ آپ مجھے پوچھے بغیر ہی یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ جنگ ہوگی، جنگ جمل جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے نعوذ باللہ ان کو آپ کی زوجیت سے، نعوذ باللہ صحابیت سے انہوں نے نکالا۔ کہہ رہے امی جان مجھے یہی شکوہ ہے کہ آپ نے کوئی پیغام دینا تھا تو مجھے پیغام دے دیتی، اس طرح مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ ہوتی، اور آپ اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی بیوی اور جنت کے اندر بھی بیوی ہیں۔ ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں، ہم ساتھ نام پتہ کیا لگاتے ہیں؟ ازواج مطہرات، اس لیے کہ پیغمبر پاک ہے تو ان کی بیویاں بھی پاک ہیں، اور پیغمبر پاک ہے ان کی بیویاں بھی طاہرات ہیں، مطہرات ہیں۔ اگر کسی منافق قسم کے آدمی نے کوئی باتیں کی بھی تھیں تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کی طہارت اور تزکیے میں آیات نازل کی ہیں کہ نہیں کی؟ یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں جی، ان کو یہ 80 کوڑے لگاؤ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عائشہ سچی ہے، پاکیزہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، صدیقہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات آج بھی اس منبر اور محراب سے تلاوت ہو رہی ہیں کہ ازواج مطہرات ہیں، اور ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا۔ اور آخری بات اور تیسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آل محمد اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ ہے، اس لیے کہ باقی جو اولاد تھی آپ کی وہ بچپن میں جو یعنی بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو، اور بڑی جوان وہ آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں۔ ایک کا نام سیدہ زینب ہے، دوسری کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، اور تیسری کا نام سیدہ رقیہ ہے، اور چوتھی کا نام وہ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی آپ کی بیٹیاں کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ ازواج یہ جمع ہے، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں ازواج۔ وبناتک، بنتن ایک بیٹی، اور بناتن زیادہ بیٹی، بنتن ایک بیٹی، بنتانی 2 بیٹیاں، اور بناتن 3 اور 3 سے زیادہ بیٹیاں۔ تو اللہ نے تو بناتن کا لفظ بولا ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ تو یہ 4 بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور 4 جنتی ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ درجے والی اور سب سے زیادہ آپ کی محبت اور شفقت لینے والی وہ بیٹی ہے جو سب سے چھوٹی تھی۔ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ فاطمہ اس وقت سب سے چھوٹی تھی۔ تو ان کی نگاہ داشت اور ماں کا پیار اور باپ کا پیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑا نا جی، سیدہ فاطمہ کو۔ اور پھر آپ نے ان کی تربیت کی نا، آپ نے ان کی نشو و نما کی نا، اس لیے کہ بالکل چھوٹی عمر میں ان کی والدہ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، ہماری جو سب سے بڑی امی تھی فوت ہو گئی، اور
سیدہ فاطمہ کے ساتھ پھر جو آپ کو محبت تھی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اور ماں کے وفات کی وجہ سے اور زیادہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ کسی اور کو محبت نہ مل سکی۔ اس لیے عورتوں میں اگر سب سے زیادہ درجہ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا ہے۔ آخر وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ جب آئیں آپ کے گھر آپ نے بلایا، اور جب آپ بیمار تھے آخری دنوں میں تو آپ کس کے گھر رہ رہے تھے؟ کیوں جی؟ جب بیماری کے دنوں میں اور آخری دنوں میں آپ کن کے گھر، آپ کہہ کر ان کے گھر ٹھہرے تھے، اور وہ کن کا حجرہ تھا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری دنوں میں انہوں نے رات دن آپ کی خدمت کی، اور وہ کہا کرتی تھیں مجھے فخر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے کمرے میں فوت ہوئے، مجھے فخر ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک اس وقت میری گود میں تھا جب آپ کی روح اللہ نے اپنی طرف بلائی ہے، اور فرشتہ آ کر آپ کا جب انتقال ہوا وہ آخری وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود اور میرے سینے پر آپ کا سر مبارک تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت بھی میں نے دیکھا کہ آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، انگلی کا اشارہ آپ نے اوپر کیا ہوا تھا، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، آخری الفاظ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ یہ پیغمبر کے الفاظ دیکھیے، یہ ہمیں تعلیم ہے نا، کیا ان کا کوئی گناہ تھا؟ نعوذ باللہ۔ ہماری امی جان کہتی ہیں کہ آپ نے اس طرح انگلی اٹھائی ہوئی تھی، اور آپ زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر رحمت فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ۔ اے اللہ اب میں دنیا کی رفاقتوں اور دنیا کے ساتھ سے میں نکل گیا ہوں، اے اللہ مجھے سب سے میرے اونچے دوست کے ساتھ مجھے ملا دے، یعنی اللہ ذوالجلال کے پاس مجھے ملا دے، اللہ کے پاس مجھے لے جاؤ۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ آخری الفاظ تھے، تو پھر یہ آپ کا جو ہاتھ تھا نا یہ نیچے آ گیا، نیچے گر پڑا، تو میں سمجھ گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی ہے، اب آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کے گھر رہے ان دنوں میں آپ سب کو بلاتے اور ان کو نصیحتیں کرتے، وصیتیں کرتے، اپنے صحابہ کو بھی اور اکابر صحابہ، بڑے صحابہ کو بھی، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، تو اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی بلایا، اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ بیٹی یہ ذرا میں راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ راز کی بات ہے آپ کو بتانے لگا ہوں آخری دنوں میں، تو ذرا کان میرے منہ کے قریب کرو تاکہ کوئی اور نہ سن لے۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ نے نا میرے کان میں کہا کہ بیٹی اب میری دنیا کی زندگی کے دن ختم ہو گئے، اور بیٹی صبر کرنا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب بیٹی رونا شروع ہو، باپ کیسا تھا اور بیٹی کیسی تھی، اور یہ اولاد کے اندر اللہ نے جو والدین کی محبت ڈالی ہوتی ہے، عام والدین کی، اور پھر فاطمہ کے دل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان کی شان اور عظمت تھی، اس کے کیا کہنے۔ آپ نے جب کان میں کہا کہ بیٹی
میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ بیٹی تو بہت آبدیدہ ہو گئی اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ دوبارہ ذرا اپنا کان میری طرف کرو، دوبارہ کان میری طرف کرو۔ تو جب دوبارہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی بات سنی تو آپ نے 2 خوشخبریاں دیں، 2 خوشخبریاں دیں۔ کہا بیٹی تم یہ پسند نہیں کرتی ہو، کیا یہ پسند نہیں کرتی ہو کہ اللہ ذوالجلال نے تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دی؟ اور دوسری بات بیٹی سن لے، کان میں کہا کہ بیٹی میرے سارے خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی، سب سے پہلے جنت میں آپ مجھے ملیں گی۔ تو کیا ہوا تھا، 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی وفات کے بعد بیمار رہنے لگ گئی، باپ کا غم ہے، بیمار رہنے لگ گئیں، اور 6 مہینے کے بعد سارے خاندان میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملیں۔ ان کی روح بھی اللہ نے قبض کی اور سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا۔ تو جب یہ 2 خوشخبریاں سنی سیدہ فاطمہ نے تو ضحکت، وہ نہ مسکرا گئیں، مسکرا پڑیں۔ تو بعد میں جب امی عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو راز کی بات آپ کے کان میں کی ہے یہ کیا ہے، کیا کہا آپ نے؟ تو سیدہ فاطمہ نے پتہ کیا کہا تھا، کہا امی جان یہ تو میرے باپ کا راز ہے، تو میں راز آگے تو بیان نہیں کر سکتی، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، آپ میری ماں ہیں، لیکن یہ راز میں آگے بتا نہیں سکتی، آپ نے کہا تھا کہ یہ راز ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا سے چلے گئے نا، تو پھر امی عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب تو بتا دو۔ تو پھر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ امی جان ہاں، اب چونکہ راز نہیں رہا، جس کا راز تھا وہ دنیا سے چلے گئے، آپ نے مجھے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اور جب میں رو پڑی تو پھر آپ نے مجھے 2 خوشخبریاں سنائی تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے جنت میں ملو گی، اور اللہ نے تمہیں جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جان نے کی تھی۔ اب ان کا تو آپس میں بڑا پیار تھا، سیدہ فاطمہ کی کیا شان تھی، اور اسی طرح ان کے 2 لخت جگر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی کیا تھے، ان کی فضیلت بھی کیا ہے اور ان کا امت پر حق بھی کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر میرے پھول یہ حسن اور حسین ہیں، میں ان کو دیکھوں، یہ میرے پاس آئیں مجھے خوشبو آتی ہے، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت والے جنت میں جتنے نوجوان جائیں گے ان سب کے سردار یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ جب آتے آپ ان کو گود میں بٹھاتے، اگر منبر پر بیٹھے ہوتے تو پھر بھی ان کو پکڑ کر بٹھاتے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہ آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو آپ دعائیں بھی کرتے، کیا اے اللہ انی احبہما،
اللہ مجھے حسن اور حسین سے محبت ہے، یہ میرے محبوب ہیں، فَأَحِبَّهُمَا، اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، اللہم احب من یحبہما، اے اللہ ہر اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لے جو حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم آج بھی اپنا یہ عقیدہ اعلانیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ساری ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور محبت خواتین میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور اسی طرح ہم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ بھی ہم محبت کرتے ہیں، اور جو ان تینوں میں سے کسی کو بھی چھوڑتا ہے یا فرق کرتا ہے ہم اس کو گمراہ بھی سمجھتے ہیں اور اس کو جہنمی بھی سمجھتے ہیں اور اس کو غلط راستے پر بھی سمجھتے ہیں، اور حق اور سچ راستہ یہ ہے کہ تینوں کے ساتھ محبت بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں۔ یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم، حسن اور حسین بھی رضی اللہ عنہ، فاطمہ بھی رضی اللہ عنہا، ازواج مطہرات بھی رضی اللہ عنہن، اور سارے صحابہ بھی رضی اللہ عنہم۔ اللہ ان سب سے خوش ہے، یہ سب جنتی ہیں، اللہ نے ان کو امتحان لے کر اللہ نے ان کو جنت اور بخشش کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ان پر ایمان رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جب ہم کہتے ہیں جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں اور تیروں اور نیزوں کی بارش میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، کیوں جی؟ یہ ہم بیان کرتے ہیں نا۔ اچھا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے کیا وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے کیا ان کی سیرت پر چل رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہماری خواتین، کیا وہ سیدہ فاطمہ اور ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کی جس کا نام زینب بھی تھا، اور ایک اور بیٹی سیدہ فاطمہ کی، سیدہ فاطمہ کے بطن سے اس کا نام کیا تھا؟ ام کلثوم۔ کیا نام تھا؟ ام کلثوم، یعنی اپنی خالہ کے ہم نام، ان کا نام سیدہ فاطمہ نے اپنی بہن کے نام پر رکھا۔ سیدہ فاطمہ کی ایک بہن کا نام کیا تھا جو میں نے بتایا؟ ام کلثوم۔ اور رقیہ یہ حضرت عثمان کے گھر تھی، ان کی بیویاں تھیں، اور سیدہ فاطمہ نے اپنی اس بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا ام کلثوم۔ اور ام کلثوم کی شادی اور نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کیوں جی؟ سیدہ ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ آپ یاد رکھ لیں، یاد کر لیں اس کو، کس کے ساتھ ہوا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ، سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ۔ تو عمر بن خطاب کیا تھے؟ سیدنا علی کے داماد تھے، سیدہ فاطمہ کے داماد تھے۔ ان کے گھر سیدہ ام کلثوم تھی جو سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی لخت جگر تھیں۔ ان میں تو کیسی محبت ہے آپس میں، کیا کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کوئی زبردستی کوئی لے سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں نا، اپنی بیٹی کا رشتہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ اب فاطمہ کی بیٹی ہے، سیدنا علی کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور نکاح کس کے ساتھ ہے؟ ام کلثوم۔ اس کے ساتھ نکاح سیدنا عمر بن خطاب کا ہے، فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو پتہ چلا کہ
کہ وہ تو سارے آپس میں ایک کچھ ہی تھے، اب ہم نے فرق ڈال ڈال کر جی فلاں اس کو نہیں مانتا، فلاں اس کو نہیں مانتا، فلاں اس کو نہیں مانتا، ہم نے امت کے اندر لڑائی ڈال دی، فرقہ واریت ڈال دی، اور آپس کے اندر جھگڑے ڈال دیے، فتنہ ڈال دیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اگر سب کو مانتے ہیں تو پھر ہماری لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا ایمان دے دے۔ اللہ کی توفیق سے تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث، ان کا تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، ان تینوں کے بارے میں، صحابہ بلا استثناء، ازواج مطہرات بلا استثناء، اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان کے ساتھ محبت یہ ہمارا ایمان ہے، اور ان کے ساتھ بغض، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی غلطیاں نکالنا، کیڑے نکالنا، میری اور آپ کی کیا حیثیت اور یہ اتھارٹی ہے، اللہ ان سے راضی ہے تو اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ جب اللہ راضی ہے تو اور ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم بھی راضی ہیں جب اللہ راضی ہے۔ اللہ کا فیصلہ سچا ہے، ہمارا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں راضی ہوں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو ان پر طعن کرنے والے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کے کیڑے نکالنے والے وہ اپنے اسلام کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ عز الجلال ہمیں جنت میں ان سب کا ساتھ اور ان کا دیدار اور ان کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔